الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں مختصر سی بات کرتا ہوں۔ آج میرا دو چار باتیں کرنے کا دل ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دور میں بہت زیادہ پامال کیا جاتا ہے، اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، اور جو لوگ عمل نہیں کرتے ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ شریعت پر عمل جو لوگ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں کہ شریعت میں جو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہونے دو، کوئی نقصان ہوتا ہے ہونے دو، یا عزت پامال ہوتی ہے ہونے دو، حرمت کا خیال نہیں رکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا خیال نہیں، تو سمجھو کہ اگر شریعت پر ہم عمل نہیں کریں گے، اپنی طبیعت پر عمل کریں گے، شریعت پر نہیں، تو میرے حساب سے نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر سوچا جائے فقہا کی نظر سے، یہ علماء اور فقہا میں بہت فرق ہے۔ علماء آج کل کی، میں جو مولوی حضرات ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اہل ذکر ہیں، اہل ذکر جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی نظر میں وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے، کیونکہ شریعت کوئی کھیل نہیں ہے کہ جو مرضی آئے اپنی مرضی سے جو کچھ کر لیا، جو کچھ بھی منہ سے بول دیا، کوئی اچھا لفظ ہے برا لفظ ہے خیال ہی نہیں ہے، کوئی جو کچھ بھی بولو، کچھ بھی لفظ بولو خیال سے بولو، گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، بازاروں میں ہو، گاڑی میں ہو، کسی سے شریعت میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر بات کرنا چاہیے، اور اس سے بڑھ کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بات اتنی کرے جتنی بندے کو سمجھ آئے۔ اور اگر ایک عام بندہ ہے جو ان پڑھ ہے، اگر وہ بات کر لے تو پھر بھی کوئی مطلب کی بات ہے کہ یار اس کے پاس علم نہیں، اور اگر ایک پڑھا لکھا بندہ بات کر لے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پھر وہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے پاس بڑا علم تھا، تو شیطان کے پاس علم نہیں تھا۔ اگرچہ شیطان کے پاس علم ہوتا تو وہ سجدے سے انکار ہی نہ کرتا۔ اور علم جن کے پاس ہے وہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء کے پاس علم ہے، اللہ کے ولیوں کے پاس علم ہے۔ دیکھو ان کا مقام، دیکھو ان کا مرتبہ، دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا، دیکھو سنت کے مطابق ہے۔ ان کا گھر میں بیٹھنا، دوستوں میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی مجلس دیکھو، ان کی محفلیں دیکھو۔ تو بری محفل سے بچنا چاہیے، کیونکہ بری محفلوں میں جب آپ بیٹھو گے تو آپ کو ابلیس والی باتیں یاد ہوں گی، سنیں گے اور دل میں بٹھائیں گے۔ جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھو گے، نیک بندوں کے ساتھ، اور ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان سے آپ فیض حاصل کرو گے۔ اور علم کی بات اور ہے، فیض اور ہے۔ علم وہ ہے جو سب کے پاس ہے، فیض وہ ہے جو اللہ والوں کے پاس ہے۔ اور اس قرآن مجید کو سمجھنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ یہ سمجھ ہی اس کو آتا ہے جس کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، پیار ہو، عشق ہو، اور وہ حضور سے پیار کرنے والا ہو، اور آل بیت سے پیار کرنے والا ہو، حضور کی آل سے محبت کرنے والا ہو، تب جا کر اس کو قرآن سمجھ آتا ہے۔ اور اللہ رسول سے محبت کرنا، حضور کی آل سے محبت کرنا، ولیوں سے محبت کرنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کی بات تو بہت لمبی، میں شریعت کی بات کر رہا تھا کہ شریعت وہ ایک دائرہ ہوتا ہے، دائرہ سے اگر باہر قدم رکھ دو تو خطرہ بھی ہوتا ہے۔ منہ سے جو آیا بول دیا، کوئی الٹا سیدھی بات کر لی، سمجھ نہیں ہے، جس بات کی سمجھ نہیں ہے اہل ذکر والوں کے پاس جا کر پوچھو، اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر پوچھو کہ یہ بات ہے، یہ اس کا حل کیا ہے۔ کیونکہ اگر ان پڑھ بندوں سے آپ پوچھو گے تو اس کو کیا پتا۔ اگر ایک بندہ بات کرتا ہے غلط اور اس کی تائید میں سارے عوام اور پورے گاؤں والے، پورے شہر والے اس کی تائید میں اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، یا یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم کیا کریں،
تو سمجھ لو کہ ایک شخص نے بات غلط کی اور سارے اس کے گناہ میں شامل ہیں، سب کو گناہ ہے، کیونکہ سنا ہے آپ نے۔ اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے تو اس کو روکو، اگر روک نہیں سکو تو دل میں کم از کم اس کو برا جانو، ہاں منہ سے یہ نہیں بولو۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ یار اس نے یہ بات کہہ دی، غلط بات ہوئی، شریعت کے خلاف بات کہہ دی، تو یہ آیا ٹھیک ہے۔ اگر اگر لوگ کہیں، آگے سے جواب کیا آتا ہے کہ ہاں ہم کیا کریں، یا ہمارا کوئی زور تھوڑا ہے، ہمارا کوئی وقت تھوڑا چڑھتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، گاؤں کا مسئلہ ہے، شہر کا مسئلہ ہے، قبیلے کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، تو سمجھ لو کہ آپ حضور سے محبت نہیں کرتے۔ اور حضور سے محبت کرنے والے اور حضور کی آل سے محبت کرنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے کے سامنے آپ بات کرو تو وہ سیدھا جواب دیں گے۔ وہ کبھی بھی یہ خیال نہیں کریں گے کہ ہماری یہ ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بچے چھوٹ جائیں گے، ہمیں گاؤں سے نکال دیا جائے گا، ہمیں شہر سے نکال دیا جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، جہاں اللہ رسول کی بات آتی ہے، قرآن حدیث کی بات آئے تو وہاں پر چپ نہیں رہنا چاہیے۔ بس یہ بات میں کہتا ہوں کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام ہے اس کا ساتھ مت دو۔ اگر ساتھ دو گے تو آپ بھی اس کے گناہ میں شامل ہوں گی۔ جتنا گناہ اس کو مل رہا ہے اس سے ڈبل گناہ آپ کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ بھی اس کی تائید کر رہے ہو۔ ہاں، اگر کوئی بندہ پوچھے اس نے یہ غلط بات کی ہے، شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، یہ اس گھر میں یا اس بندے نے کیا ہے یا وہاں ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں جی اس نے غلط بات کی ہے، ویسے ہے بھی غلط ہے اور شریعت کے خلاف کی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اس نے بات نہیں کی، یہ اپنے دائرے سے باہر نکل گیا، تو ہمارا بس نہیں چلتا، پھر بھی بات بنتی ہے۔ ہاں، اس کی طرف داری کرنا، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا، کلام کرنا، سب حرام ہے۔ حرام اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میں آخری بات کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات اس لیے کہنا ضروری سمجھی کہ آج کل شریعت کے خلاف بہت لوگ ہیں، بہت سارے جو غلط باتیں کرتے ہیں، منہ سے نکال دیتے ہیں، پتہ نہیں لگتا یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کیونکہ وہ قرآن تو وہ جانتا نہیں، اس کو پتہ ہے نہیں شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، اس کے منہ سے تو جو بات آئے گی وہ تو نکالے گا، تو لہٰذا اس کو روکنا چاہیے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، اس کو روکو، کیوں کہ آپ کو ثواب ہوگا۔ اور محبت ہی اسی کو کہتے ہیں۔ اگر حضور سے محبت کرنے والے ہو تو جہاں غلط کام ہو اس کو روکو، اگر نہ روک سکو دل میں اس کو غلط جانو، اور اگر کوئی بندہ پوچھے تو اس پوچھنے والے کی تائید کرو کہ واقعی اس نے غلط بات کی ہے۔ یہ نہیں کہ جو پوچھے کہ بھئی یار اس نے غلط کیا، آپ بولو نہیں اس نے ٹھیک کیا۔ کیسے ٹھیک کیا؟ آپ کو اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے، بچوں کی پڑی ہوئی ہے، بیوی بچوں کی پڑی ہوئی ہے، کہیں یہ نہ چھوٹ جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ آخری بات ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ یہ میری طرف سے میسج ہے آپ کو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر۔ اور جہاں حضور کی بات آتی ہے وہاں ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، گھر بار کو چھوڑنا پڑے گا، گاؤں شہر کو چھوڑنا پڑے گا، قبیلہ کنبہ کو چھوڑنا پڑے گا، یاری دوستی ہر چیز چھوڑ دو، اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے پیار کرو۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر یہ بات کسی میں نہیں ہے تو وہ ایمان والا نہیں، سمجھ لو کہ وہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام۔